سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی دوستی کا پاکستان کے ساتھ بچا لیا۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی دوستی اور پاکستان کی خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بچا لی۔ کشمیر کے بعد سعودی عرب کا ہر فورم پر پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دوستی کے نئے دور کا آغاز کر دیا۔ عمران خان کی سعودی عرب کی پالیسی کامیاب۔ عمران خان نے پاکستان کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور کیسے محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو بچا لیا۔ ناظرین اکرام، عمران خان کی سعودی عرب کے حوالے سے پالیسی کامیاب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کے نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ محمد بن سلمان نے عمران خان کی بات مان لی۔ پاکستان نے سعودی عرب کو اپنی اہمیت بتا دی۔ محمد بن سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شاہ سلمان کی پاکستان کو سعودی عرب کی طرف کرنے کی کوشش کامیاب۔ پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر ملک بن کر ابھر پڑا، جس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کو مشکل وقت میں اکٹھا کرنے کی بجائے مزید تقسیم کر دیا، اور اس تقسیم کے اثرات پوری دنیا بالخصوص امریکہ چین تعلقات پر کئی ہفتوں سے دیکھے جا رہے تھے۔ لیکن اب یہ اثرات جنوبی ایشیا بلکہ امریکی اصطلاح میں انڈو پیسیفک کہلانے والے پورے خطے پر نمایاں ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کے اثرات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان سے ابھر کر سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ OIC آنکھ مچولی اور بچ بچاؤ کی پالیسی نہ کھیلے۔ کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جائے۔ اگر یہ نہیں بلایا جاتا تو میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ پاکستان ایسے ممالک کا اجلاس خود بلائے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ۔ دوستو، شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اسی دوست کو کہہ رہا ہوں جس کی سالمیت اور خود مختاری کی خاطر ہر پاکستانی لڑ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ وہ آپ سے یہ تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی وہ قائدانہ صلاحیت اور کردار ادا کریں جس کی امت مسلمہ کو آپ سے توقع ہے۔ ان کے اس بیان کے ساتھ ہی یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو نومبر 2018 میں ایک معاہدے کے تحت دیے گئے $3 ارب نقد میں سے $1 ارب واپس مانگ لیے، اور پاکستان نے چین سے رقم قرض لے کر سعودی عرب کو لوٹا دی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بقایا $2 ارب بھی واپس کرنا ہوں گے، اور ادھار تیل کی سہولت کا معاہدہ بھی مئی میں ختم ہو چکا ہے، اور پاکستان اس معاہدے کی تجدید چاہتا ہے لیکن جواب نہیں مل رہا۔ دوستو، ملکوں کے تعلقات کو جذباتی انداز سے دیکھنا اور سمجھنا بنیادی غلطی ہے۔ اول تو پاکستان اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے تعلقات پہلی بار تناؤ کا شکار نہیں ہوئے، اور اس تناؤ کو باقی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور پیش رفت سے الگ رکھ کر دیکھنا ناسمجھی ہوگی۔ جہاں تک پہلی آزاد خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو پالیسیاں وقت کے ساتھ تشکیل پاتی ہیں اور اسی اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی حکومتوں کی تبدیلی مستقل ریاست پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو ابھی زیادہ پرانی بات نہیں جب 2010 میں وکی لیکس نے امریکی سفارتی مراسلے شائع کیے تھے اور انکشاف ہوا تھا کہ اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ پاکستان کے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو شدید ناپسند کرتے ہیں اور ان کے لیے کرپٹ کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں ایران سے قربت سعودی شاہوں کے مزاج کو ناگوار تھی۔ تب بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گرم جوشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ شاہ عبداللہ نے پاکستان میں فوجی حکومت کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ در حقیقت یہ ناپسندیدگی دو حکمرانوں کے درمیان معاملہ تھا اور ریاستوں کی پالیسی نہیں بدلی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتے ہی حکمرانوں کے درمیان معاملات پرانی ڈگر پر آ گئے تھے اور سعودی عرب نے قرض کی بجائے $1.5 ارب کا تحفہ یا گرانٹ دی تھی۔ دسمبر 2019 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشمکش کی کہانی سامنے آئی جب کوالالمپور میں ہونے والی 5 ملکی سربراہ کانفرنس سے پاکستان سعودی دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کوالالمپور میں پاکستان، ترکی، قطر اور ایران کے سربراہان کو بلایا گیا تھا اور اس اجلاس کو OIC کے متبادل پلیٹ فارم کی تشکیل کی جانب پیش رفت سمجھا جا رہا تھا۔ دوستو، پاکستان اور سعودی عرب کی کہانی ترک صدر رجب طیب اردوان کی زبانی سامنے آئی اور پھر تفصیل نکلتی چلی گئی۔ اس ممکنہ اتحاد کو واشنگٹن میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور مالی وسائل کے شکار پاکستان کو سعودی عرب کا دباؤ سہنا پڑا۔ عرب خلیجی ریاستیں قدامت پسند شاہی نظام پر کھڑی ہیں، جبکہ گیس کی دولت سے مالا مال قطر، مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا،
یورپی یونین میں شمولیت سے بیزار جدید ترکی اور مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت پاکستان خود کو مسلم دنیا میں قائدانہ کردار کے ساتھ دیکھ۔ دوستو، ترکی اور قطر کا اتحاد نیا نہیں ہے، لیکن عرب دنیا نے جب قطر کا مقاطعہ کیا تو ترکی کھل کر قطر کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس اتحاد کو زیادہ مؤثر انداز سے دیکھا اور سمجھا گیا۔ قطر اور ایران کے گیس ذخائر سانجے ہیں اور ان کا تعلق بھی اٹوٹ سمجھا جاتا ہے۔ عرب دنیا کی طرف سے مقاطعہ کے اعلان سے پہلے بھی قطر اور ایران کے تعلقات پرجوش رہے ہیں۔ قطر عرب بادشاہتوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جبکہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد سے ہی اچھے نہیں، اور صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد ترکی نے CIA سمیت کئی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سعودی قونصل خانے کی ٹیپس تک رسائی دے کر جو ذک پہنچائی تھی وہ بھی ابھی تک سعودی یادداشت سے محو نہیں ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات میں ترکی کا اپنا ایک کردار رہا ہے۔ شام اور لیبیا میں ترکی اب بھی متحرک کھلاڑی ہے اور عرب بادشاہتوں کے مقابل کھڑا ہے۔ شام میں ترکی اگرچہ روس کے مقابل ہے، لیکن روس سے میزائل ڈیفنس سسٹم خرید چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں ترکی روس سے جدید لڑاکا طیارے سخوئی 57 بھی خرید سکتا ہے، جس کے لیے اسے امریکہ ایک طرح سے خود مجبور کر رہا ہے اور ترکی کو روس کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین پر ترکی کا موقف ڈھکا چھپا یا معذرت خواہاں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بگاڑ چکا ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر پر بھارت کے ساتھ تقریباً تمام روابط توڑ چکا اور امریکی صدر کی جانب سے ثالثی کی پیشکش ایک ڈھکوسلا ثابت ہو چکی ہے۔ لداخ میں چین بھارت تصادم کے بعد امریکہ کھل کر بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور چین کے مقابلے میں اس سے خطے میں بھارت کی زیادہ ضرورت ہے۔ یوں برسوں سے اتار چڑھاؤ کے شکار اتحادی اسلام آباد اور واشنگٹن میں پہلے جیسی قربت نہیں رہی اور امریکہ افغانستان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کی جس قدر مدد چاہتا تھا وہ پوری ہو چکی ہے۔ خطے میں بنتے نئے اتحاد موجودہ پاک سعودی کشمکش کی وجہ بن رہے ہیں۔ پاکستان کی اپنی معاشی اور سیکیورٹی ضروریات ہیں اور سعودی عرب اس وقت کئی طرح کے مسائل سے نمٹ رہا ہے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے۔ خراب صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی ٹیکس فری کہلانے والا ملک اس وقت ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5% سے بڑھا کر 15% کر چکا ہے۔ محصولات کی مد میں اس کی آمدن 22% کم ہوئی۔ پھر سعودی عرب تیل کی دولت پر مستقل انحصار ختم کر کے نئے شعبوں کی تلاش میں ہے اور کبھی ملازمتیں نہ کرنے والے سعودی شہریوں کو ملازمت کے لیے مواقع فراہم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاک سعودی بھائی چارہ ختم ہونے اور انقلابی خارجہ پالیسی کے دعوے کرنے والے ابھی محتاط ہیں، کیونکہ مستقل طور پر امریکی کیمپ میں رہنے والوں کو کیمپ چھوڑنا پڑ سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ امریکی گرفت سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے۔ یاد رہے کہ دنیا میں ہونے والی نئی صف بندی میں ابھی کئی مہرے بڑھائے جائیں گے اور کئی بڑھا کر واپس کھینچ لیے جائیں گے۔